Honorable Panel Speaker, sir. Sir, I take the opportunity to participate in the discussion on the Telangana vote on account budget for the year 24-25 financial year. इलेक्शन के वक्त वादा किया था कि माइनॉरिटीज और अक़लियतों का बजट 4000 करोड़ होगा और उसके अलावा 1000 करोड़ देंगे, लेकिन जब हम आज देखते हैं तो हमको पता चलता है कि माइनॉरिटीज के लिए सिर्फ 2262.32 करोड़ ही दिया गया माइनॉरिटी वेलफेयर के लिए वोट ऑन अकाउंट बजट में, जो हमारे बजट के इस साल के 2024 और 25 के साल में. Sir, request for restoration of pre-matric scholarship scheme for minority students. Sir, I would like to recall that the state government in undivided AP had introduced pre-matric scholarship, और ये pre-matric scholarship 2007 में हमने राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में मुतालबा किया था मजलिस की तरफ से, और हमने ये इसका आगाज करवाया था, लेकिन आज प्री-मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम स्टेट गवर्नमेंट उसको डिसकंटिन्यू कर दी है 2016-17 से. तो मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि इसको भी आप फिर से शुरू करें. सर, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू रिलीज the RTF, MTF, pre-matric and overseas scholarships dues to minority students and enhance the mess charges and pocket money of minority students staying in pre- and post-matric hostels. Sir. So, Honorable Speaker, sir, through you I would like to bring to the notice of the government is about the overseas scholarships. Spring 2022 season, 250 applications were cleared, sir. 13 crores are required, and for fall 2022 season, 250 applications, sir. The amount required is 51.50. These are the dues, sir. The total dues are 64.50 crores in overseas, sir. Spring 2023 notification was issued. Verification process has happened, but we do not know कि कितने लोगों को मंजूरी दी गई है या नहीं दी गई है. और fall 2023 notification is pending with the government. मैं आपके जरिए हुकूमत से दरखास्त करूंगा कि पेंडिंग नोटिफिकेशन जो है उसको जारी करिए ताकि लोग दरखास्त दे सकते हैं ओवरसीज स्कॉलरशिप के लिए. मेरे उतना टाइम नहीं है बोल के मैं SC, ST और BCs के बारे में पूरी तफसील है मेरे पास, लेकिन काफी वक्त जाएगा. मैं आपके जरिए हुकूमत से मुतालबा करूंगा कि माइनॉरिटी SC, ST और BCs के जितने स्टूडेंट्स हैं उनकी RTF, MTF जो पेंडिंग है, जो 4-4 साल 3-3 साल से हैं, उसको क्लियर करिए. मैं जानता हूं कि फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, मुझे मालूम है सारी बातें. मैं ये कहूंगा एटलीस्ट आपके जरिए हुकूमत से मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि वी शुड राइट अ लेटर्स टू ऑल द कॉलेजेस, all the trust and the societies running the colleges not to hold the certificates of the students who have completed their courses. At least we can do this. देखिए देर हो रही है, लेकिन मुझे यकीन है कि हुकूमत जरूर उन सारे ड्यूज को क्लियर करेगी. So government to provide more powers to Telangana Waqf Board in the form of giving it a judicial powers, क्योंकि औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं और कोई पुरसाने हाल नहीं है. और ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है AIMIM का कि जुडिशियल पावर अगर आप वक्फ बोर्ड को देंगे तो उसके जरिए हम औकाफी जायदादों की हिफाजत कर सकते हैं, क्योंकि औकाफी जायदादें तबाह हो रही हैं. वक्फ बोर्ड इज फाइटिंग, ऑनरेबल स्पीकर सर, ऑलमोस्ट 4000 केसेस इन वेरियस कोर्ट्स एंड वक्फ ट्रिब्यूनल्स, सर, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस सर, इसमें वक्फ बोर्ड जो लड़ रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है. तो इसके लिए मैं बार बार सर, almost for the last 25 years I've been screaming, shouting about the protection of waqf property. Sir, one thing which is required and needed is that sir कि हम एक रेवेन्यू ऑफिशियल, रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, वक्फ बोर्ड के ऑफिशियल्स एक मीटिंग कर सकते हैं सर. मीटिंग कर देख सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन से गवर्नमेंट लैंड्स है, क्यों गवर्नमेंट लैंड्स है और ये क्यों वक्फ बोर्ड अपनी लैंड बोल रही है. We can reach to some settlement at least. The confusion can finish, sir. ये चीज नहीं हो रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पर भी गौर करेंगे सर. जैसे कि आप जानते हैं, श्रीधर बाबू साहब भी जानते हैं, वो मेरे साथ ऐवान में थे बरसा बरस, और वो सुने हैं कि मणिकोंडा जागीर के बारे में. मणिकोंडा जागीर के लिए
جب ٹی آر ایس حکومت میں نہیں تھی، تلنگانہ کے لیے ایجیٹیشن کر رہی تھی، تو منی کنڈا وقف کی زمین ہے کہہ کر میرے ساتھ مقدمہ لڑی، اور لڑنے کے بعد میں ہائی کورٹ میں جیتے. میں بھی تھا اس میں، اور ٹی آر ایس پارٹی بھی تھی، اور تلنگانہ بنا. تلنگانہ بننے کے بعد تلنگانہ کے اقتدار پر ٹی آر ایس آئی، سپریم کورٹ میں کیس گیا، اور وہ ٹی آر ایس جس نے منی کنڈا کے لیے وقف کی زمین ہے کہہ کر مقدمہ لڑی، وہی ٹی آر ایس گورنمنٹ سپریم کورٹ میں یہ کہہ کر لڑی کہ نہیں، یہ گورنمنٹ لینڈ ہے. تو وہ ساری زمین 1600 چلر ایکڑ وقف کی زمین چلے گئی سر. اینڈ مور اوور سر، میں آپ سن کے حیرت کریں گے کہ کانگریس گورنمنٹ بولتی ہے کہ ہم نے انٹرنیشنل ایئرپورٹ بنایا ہے ہمارے دور میں. مبارک، آپ نے بنایا ہے، صحیح ہے، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی وقف کی زمین پر بنا ہے. حضرت بابا شرف الدین صاحب کی پہاڑی پر بنا ہے، وقف کی زمین ہے. تو دیر از سو مینی کیسز سر. میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. حل کریں گے، ضروری ہے، کیونکہ اس طریقے سے وقف بورڈ ایک طرف تو مقدمات ہار رہا ہے، دوسری طرف حکومت کلیم کر رہی ہے. سر، اگر وقف کی جائیدادیں پروٹیکٹ ہو جاتی ہیں تو ہم کو گورنمنٹ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. وقف کرنے والوں نے تعلیم کے لیے وقف کیا ہے، وقف کرنے والوں نے بیواؤں کے لیے وقف کیا ہے، وقف کرنے والوں نے بیماروں کے لیے وقف کیا ہے، وقف کرنے والوں نے مکہ اور مدینہ کے لیے بھی وقف کیا ہے، وقف کرنے والوں نے علم کے لیے بھی وقف کیا. تو میں آپ کے ذریعے حکومت سے درخواست کروں گا کہ 20 سال سے اکبر اویسی یہاں کھڑا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اوقافی جائیدادیں، اوقافی جائیدادیں. تو پلیز اس کو پروٹیکٹ کریے. ہمارے مطالبے پر CBCID کی انکوائری کا آرڈر دیا تھا سابقہ چیف منسٹر صاحب نے. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ CBCID کی انکوائری کی رپورٹ کب ٹیبل ہوگی، انکوائری کب مکمل ہوگی، کب وہ لوگ جو اوقافی جائیدادوں کو لوٹے ہیں ان کو جیلوں میں ڈالا جائے گا، ان کے خلاف کب کارروائی ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اوقافی جائیدادوں کو لوٹا ہے، تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، ان کو بھی سزا دینی چاہیے. مجھے خوشی ہے کہ ہم کالیشورم پر، میڈیگڈا پر بحث کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہمارے پیسے ہیں جو لگے ہیں اس میں کرپشن ہوا اور پروجیکٹ صحیح نہیں ہوئے. انکوائری کی بات ہو رہی ہے اور قصورواروں کو سزا دینے کی بات ہو رہی ہے، مگر یہ میں کہوں گا کہ وہ اسٹیٹ کا پیسہ ہے تو اوقافی جائیدادوں کی تباہی، اوقاف کا پیسہ اللہ کا پیسہ ہے. اور you know about the contingency plan in this regard sir, because it is very important sir. گرما آئے گا، گرما میں رمضان بھی آئے گا، تو روزے داروں کو پانی کی تکلیف نہ ہو. اس لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک رمضان کی میٹنگ بلا لیجئے تاکہ ہم ان مسائل کو رکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے ہم ان مسائل کا حل بھی ڈھونڈ سکتے ہیں سر. سر, already under the existing scheme, free drinking water supply is provided up to 20,000 liters per month to 4.5 lakh households in Twin Cities sir. So the Congress government has promised to raise the quantum to 25,000 liters per month. The Hyderabad Metro Water has to be provided additional allocation for raising the quantum of free supply sir. حیدرآباد منسٹری کی عیشت پہ ہم نے GHMC کا ریویو کیا ہے کیونکہ تھوڑے پیپر میں ایسی پانی کا دقت ہوگا ایسا نیوز آتا تھا, تو ہم نے HMDW کو واٹر ورکس کو اور اس کو سب کو ملا کے ڈیٹیل سورس اور سٹوریج اور نیچے تک ڈسٹریبیوشن تک ہم نے ریویو کیا ہے. ایسا کوئی تکلیف نہیں ہے پانی کے لیے. ہم یہ آپ کو سرکار کی طرف سے ہم آپ کو حیدرآباد کی جنتا کو بتانا چاہتے ہیں, اس میں کوئی ایسا دقت نہیں ہوگا. Sir, I welcome the supplementary allocation of rupees 135.20 crore for minority welfare, sir. And I بات رمضان کی میٹنگ بھی بلانے کا منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہے, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور پینل اسپیکر صاحب, میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اتنا وقت دیا, جس کے ذریعے میں نے جتنی کوشش ہو سکتی ہے کی ہے سارے مسائل کو اٹھانے کی. اگر کوئی مسائل چھوٹ گئے ہیں تو میں جانتا ہوں کہ مجھ سے زیادہ قابل لوگ آپ کے قریب ہیں, وہ لوگ آپ کے علم میں لائیں گے اور ان مسائل کو حل کروائیں گے. شکریہ.